مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز محترم علماء ذی وقار، مشائخ گرامی قدر، علاقہ کے جید خطباء، ائمہ، سامعین و حاضرین، عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں. اب میں یہ بھی کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں کہ میرے دائیں بائیں چاروں سائڈوں پر علماء ہی علماء ہیں. کہیں کسی ایک سمت میں علماء بیٹھے ہوں نا تو پھر ذرا ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی طرف پیٹھ نہ کی جائے. لیکن جب یہ صورتحال ہو تو پھر میری کیفیت اس نمازی جیسی ہو جاتی ہے جو کعبے کے اندر آپ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، جدھر مرضی منہ کرے، جدھر مرضی اس کی پشت ہو گئی. چاروں سائڈوں پر کعبہ ہی کعبہ، اس واسطے حاضر اور نہ ہی سب کے نام لے سکتا ہوں. رکھنا ہے. میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ یہ ہے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے آپس میں باہمی تعلقات، پیار محبت. میں عرض کروں ہمارے اس دور میں فتنے کا دور ہے. کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو عظمت صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں. میں جملہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عظمت صحابہ انہیں حاصل ہے یا محبت، دعویٰ کرتے ہیں. اگر اس کی آڑ میں اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، استغفر اللہ، اہل بیت کے بارے میں ان کا نظریہ عقیدہ کمزور، گھٹیا جملے بولتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق. آمین. اور کچھ ان کے مقابلے میں آ گئے، اللہ، وہ اہل بیت کی محبت اور عظمت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کی آڑ میں صحابہ اکرام کی شان میں تنقیس کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تبرہ بازی کرتے ہیں. استغفر اللہ. ان کا بھی بیڑا غرق. آمین آمین اللہم آمین. ان کا بھی بیڑا غرق. ان کا بھی بیڑا غرق. پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ بیڑا پار کن کا ہے. کیا بات ہے. یا رسول اللہ. کیا کہنے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
میرے بارے میں مشہور بھی ہے اور آج بھی پتہ نہیں سٹیج پر درجنوں مرتبہ یہ آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت سے ذرا تعلق جڑا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. چلو پھر وہیں پوچھ آتے ہیں. عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بہت خوب جی بہت لو جی اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو فرماتے ہیں بڑی کھلی بات ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. واہ 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 سبحان اللہ. کیوں ان کا ایک ہاتھ دامن صحابہ واہ 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 ایک ہاتھ دامن واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دلوں میں ان کی بھی محبت ان کی بھی محبت ان کے بھی نوکر ہونے پر فخر ان کے بھی نوکر ہونے پر ان کا بیڑا پار ہے. بے شک اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں اصحاب حضور نجم ہے. واہ 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 نجم ستارے کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو. کیا بات ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت. اللہ کے فضل و کرم سے مبارکباد کے لائق ہیں آپ الحمدللہ سبحان الحمدللہ کہ بیڑا پار ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر زندہ رکھے آمین اسی پر خاتمہ ہو آمین. اور قیامت میں بھی اسی عقیدہ والوں کی صفوں میں ہمارا آمین آمین آمین. نہ ہم خارجی اور ناسبی ہاں یہ بات. مرافضی اہل سنت کا بیڑا پار ہے. کیا بات. سبحان الحمدللہ. دیکھیے دو وصف تو سارے صحابہ اور یہ بھی یاد رکھنا جب ہم صحابہ رسول کہتے ہیں ان میں آل بیت بھی شامل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. البتہ انہیں ایک اضافی فضیلت بھی ساتھ جمع ہو جاتی ہے صحابی بھی ہیں آل بیت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ازواج مطہرات بھی صحابیات ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی وہ صحابی بن گئے. بے شک. تو یہ دو وصف قرآن پاک میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اللہ ان پر راضی یہ رب کے حکم اور تقدیر پر راضی یہ وصف بھی ہر صحابی کا. کیا بات ہے. بے شک. اور اسی طرح کل وعد اللہ الحسنہ یہ جو نعرہ آپ نے لگایا تھا نا قرآن سے ثابت ہے. رب کریم کا اعلان ہے میرے محبوب کے کچھ صحابی کہ قرآن پاک کا مضمون بتا رہا ہوں وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لیکن کان کھول کے سن لو چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں لائے ہو کلم وعد اللہ الحسنہ. ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی. اور یاد رکھنا جو لوگ صحابہ اور آل بیت میں ناچاکی لڑائی عداوت دشمنی کی باتیں بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اتنا بھی اثر نہیں سرکار کی زبان میں
یا اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے دل صاف کر دیتے، ان میں نفرت بھری ہوئی، اور اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، بے شک بے شک یہ آپس میں بڑے نرم دل، یہ کہتے ہیں دل کی لڑائی ہوتی رہی۔ دیکھیے کیا مقام و مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا، بے شک سبحان اللہ۔ صحابہ اور آل بیت۔ دیکھیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی، بے شک بچوں میں نابالغوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی، بے شک اور نبی پاک کے ارشاد کے مطابق جو مجھے مولا مانتا ہے، اس دعوے کی صداقت کے لیے پھر علی کو بھی مولا مانے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، ان کو مولا ہو، مجھے مولا مانتا ہے اور پھر علی کو مولا مانتے میں شرک بدعت، پھر وہ مجھے بھی مولا نہیں مانتا۔ جو مجھے مولا مانتا ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا۔ سبحان کتنا پیار ہے صحابہ اکرام کا مولا علی سے، اور مولا علی کا صحابہ اکرام سے، خاص طور پر خلفائے راشدین۔ ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی تو بزرگوں نے لکھا ہی ہے نا۔ ایک شیعہ، ایرانی شیعہ ملا باقر مجلسی، اس نے بھی اپنی کتاب میں جلاء العیون میں لکھا، یوں لگتا ہے اللہ اور رسول نے اس کے لکھوا دیا، لکھا اس نے، فارسی میں اس کی کتاب ہے جلاء العیون۔ کہتا ہے ایک دن کچھ اصحاب رسول مسجد میں بیٹھے، اور رسول اللہ کی مسجد وہ ہے جس کو میں کبھی کبھی جنت بھی کہہ دیتا ہوں۔ جنت ہی ہے نا، جنت میں بیٹھے صحابی، جنت میں نبی جاتے ہیں کہ جنت؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کیا بات ہے، یہ شیعہ مصنف سے لکھوا دیا اللہ نے اور اس کے موقف نے۔ کہتے ہیں کچھ اصحاب رسول مسجد نبوی میں بیٹھے، تذکرہ چھڑ گیا نبی پاک کی سب سے پیاری لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہونے لگا کہ کئی صحابہ نے رسول کریم سے سیدہ خاتون جنت کا رشتہ مانگا۔ ایک ہی جواب ہوتا ہے رسول اللہ کی زبان پر کہ ابھی فاطمہ کے بارے میں میرے رب کی طرف سے مجھے کوئی آرڈر نہیں ملا، کیا بات میں ہے، رب کے حکم کا منتظر ہوں، جب وہ چاہے گا حکم دے گا تو میں فاطمہ کی شادی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ کئی صحابہ نے رشتہ طلب کیا، رسول اللہ یہی جواب دیتے۔ پھر کیا تھا؟ ابو بکر گفت، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ صدیق اکبر نے کہا علی ابن ابی طالب دری باب با حضرت سخن نگفت و کسے نیز برائے حضرت سخن نگفت۔ کیا بات، یارو حضرت علی نے رسول اللہ سے اس رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی کسی اور نے حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ سے بات کی۔ اور گمان نہ دارم کہ
کہ چیزیں مانے شدہ باشد پورا مگر تنگ دستی. جناب صدیق اکبر فرما رہے ہیں میرا گمان یہ ہے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں. مولا علی صرف اس لیے رشتہ نہیں مانگ رہے کہ مالی پوزیشن کمزور ہے, تنگ دستی کا شکار ہے, اس واسطے سرکار کی بارگاہ میں رشتہ طلب نہیں کر رہے. آگے سنیے پھر صدیق اکبر نے کیا کہا, اگر تنگ دستی ہورا مانے شدہ باشد ماورا مدد کنے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر بات واقعی یہ ہے بعض تنگ دستی رکاوٹ ہے تو پھر چلتے ہیں ہم مولا علی کی مدد کریں گے, ان کو مالی پوزیشن میں بے فکر کر دیں گے اور ان کو تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجیں گے, جا کے رشتہ طلب کرو. فیصلہ ہو گیا. صدیق اکبر سمیت گئے مولا علی اپنے اونٹ کو, اس کو ذرا خارش کی بیماری ہو گئی تھی تو اس کے اوپر کوئی دوائی مل رہے تھے, اونٹ کو بٹھائے ہوا دروازے کے پاس. جا کے سلام دیا, کہا پوچھا ہے علی لوگ رسول اللہ سے خاتون جنت کا رشتہ طلب کرتے ہیں, رسول اللہ یہ جواب دیتے ہیں. صدیق اکبر فرما رہے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہ رشتہ آپ کے لیے رکھا. یہ دشمنوں کی پوزیشن ہے کہ خیر خواہ اور محب. یہ بات سبحان اللہ. عرض کی وہی مولا علی نے کہا اصل بات کی میرے گھر میں ہے کچھ نہیں, وہ صرف فاطمہ نہیں, صرف رسول اللہ کی بیٹی نہیں, جنتی عورتوں کی ملکہ ہے. میں کس منہ سے رشتہ کروں. صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے مشورہ دیا, ان کا بالکل کوئی پرواہ نہ کرے, ہم مالی پوزیشن میں آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے خیر خواہ. اور مولا علی کو تیار کر کے حوصلہ بڑھا کے سرکار کی بارگاہ میں بھیجا, جاؤ خاتون جنت کا رشتہ طلب کرو, باقی مالی لحاظ سے کوئی پرواہ نہ کرو, ہم ساتھ. سبحان اللہ. گئے جی, ابھی دروازے کے باہر ہی تھے, اذن طلب کیا اندر جانے کا. رسول اللہ نے اجازت دی اندر آنے کی تو رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. یہ اندر داخل ہوئے, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں. ابھی مولا علی منہ سے بولے نہیں, رسول اللہ نے فرمایا علی آ گیا ہے, اچھا ہوا, ابھی ابھی جبرائیل آیا نا. وہ مجھے رب کا پیغام دے گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے فاطمہ کی شادی علی سے کر دو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت واہ. اچھا اللہ, چلو ہو گیا. اب پوچھا رسول اللہ نے علی گھر میں کیا کچھ ہے تیرے. عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹائی ہے, پانی پینے کے لیے ایک گھڑا ہے, ایک دو جوڑے تہمت اور اوپر اوڑھنے چادر اور قمیض ہے, اور کوئی ستو ہوں گے, کوئی تھوڑے سے چھوارے ہوں گے, البتہ ایک میری زرہ ہے, ایک تلوار ہے, میدان جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, ایک نیزہ ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا علی ایسا کرو فی الحال زرہ کی ضرورت نہیں, اللہ کرے گا اور مل جائے گی, وہ زرہ بھیج آؤ بازار میں, اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے, وہ ذرا گھر کی صورتحال سامان وغیرہ خرید کے تو یوں تیاری ہو جائے گی. مولا علی گئے, گھر سے زرہ اٹھائی, بازار میں جا رہے ہیں. بھیجا کس نے تھا رشتہ طلب کرنے؟ صدیق عمر نے. سبحان اللہ. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر, یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر, یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر. نعرہ حیدری.
صدیق یا عمر ہوا، آگے یا عثمان یا حیدر بھی سنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی خود فرماتے ہیں اخذت درعی، میں نے زرہ لی اور اس کو لے کے میں ذهبت الى السوق، بازار منڈی کی طرف گیا کہ یہ زرہ بھیجو۔ ابھی منڈی میں پہنچا نہیں تھا، راستے میں مل گئے عثمان غنی۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ دونوں گہرے دوست تھے، دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے۔ کیا بات ہے، ایک ہی ایک دوسرے کو مسکرائے خوشی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے پوچھا اے نظام تیاری، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا یہ معاملہ ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ زرہ بیچو۔ اچھا تو کتنے کی بیچو گے؟ بازار میں جا کے بیچنی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کوئی اگر 400 درہم دے دے گا نا تو بیچ دوں گا۔ عثمان غنی نے اسی وقت اپنی تھیلی سے 400 درہم نکال، اس کاغذی نوٹ نہیں ہوتے تھے، چاندی کے ٹھیپے ہوتے تھے ان کو درہم کہتے، سونے کے ٹھیپے ہوتے تھے ان کو مسکال یا دینار کہتے۔ تو 400 درہم جو منہ سے نکالا مولا علی نہیں درہم نکال کے دے دیے۔ مولا علی نے زرہ عثمان غنی کو پکڑا دی۔ ایک دفعہ پھر عثمان غنی نے مسکراتے ہوئے کہا علی سودا ہو گیا؟ ہو گیا پکا۔ اب یہ زرہ کس کی؟ فرمایا بظاہر بات ہے میں نے قیمت لے لیا، ابھی آپ کی۔ فرمایا میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیا بات ہے، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے کہا علی هذه هدیۃ منی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہ 400 درہم بھی حضور کی گود میں ڈال دیے، زرہ بھی حاضر کر دی۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اخبرہم بما کان من امر عثمان، سبحان اللہ عثمان غنی سے جو معاملہ ہوا تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو رسول اللہ ان درہموں کو الٹ پلٹ رہے ہیں۔ فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عثمان غنی کو دعائیں دے رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات، واہ 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 واہ۔ شیعہ مصنف میں لکھتا ہے رسول اللہ نے کہا اچھا جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ۔ مولا علی کو کہا ابو بکر کو بلا لاؤ، آ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان درہموں میں سے ایک مٹھی رسول اللہ نے بھری، جتنے بھی تھے گنے بھی نہیں، صدیق اکبر کو دیے۔ فرمایا یا ابا بکر اشتر بہذا الدراہم لابنتی ما یصلح لها فی بیتہا۔ یہ درہم جو تجھے دیے ہیں نا گنے بھی نہیں، اتنا اعتبار، بازار میں جاؤ تو وہ کچھ خرید کے لے آؤ جو میری بیٹی کو گھر میں کام آئے، نہ
درہم گن کے دیے نہ لسٹ بنا کے دیے. کیا بات ہے کیا کیا صدیق اپنی سوابدید پر جو کچھ فاطمہ کو گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں جاؤ بازار سے خرید. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گیا آ گئے. اب آ گیا مسئلہ نکاح کا. کیسا عظیم نکاح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. دولہا بھی جنتی دلہن بھی جنتی. نکاح ہو رہا ہے جنت میں مسجد نبوی میں. سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہ کون؟ رسول اللہ نے فرمایا علی کیا ادخلی ابا بکر و عمر و عثمان و سعد بن ابی وقاص و زبیر و طلحہ و عبد الرحمن بن عوف. اللہ اکبر. جا اشرا مبشرہ کو بلا لا. سبحان اللہ جنت کی بشارت. کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر. واہ زوجین بھی جنتی واہ واہ. محل بھی جنت جہاں نکاح ہو رہا ہے. کیا بات ہے گواہ بھی سارے قطعی جنتی. اور نکاح خان جنت کا مالک و مختار. باہمی محبت و پیارے یہ ہیں ان بزرگوں کے حالات جن کے بارے میں گندی گندی روایات سنا کے اپنے ایمان کا بھی بیڑا کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہو. یہ کتنی مقدس پاکیزہ ہستیاں. بے شک بے شک بے شک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے وصال کے بعد امیر المومنین قرار پائے. اللہ اکبر. تو ایک دن مولا علی سے کسی نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا صدیق اکبر کے بارے میں. یہ اس وقت نہیں پوچھا جب آپ امیر المومنین تھے. اس وقت سوال ہوا جب مولا علی امیر المومنین صدیق اکبر دنیا سے جا چکے. اصحاب ثلاثہ تشریف لے جا چکے. خود مولا علی امیر المومنین. اس وقت کسی نے برسر ممبر پوچھا جب مولا علی ممبر پر تھا ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے. تھوڑا رکے مولا علی خطبے کو رکا کہا کس ہستی کے بارے میں پوچھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذالک عمران سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل و علی لسان محمد. سبحان اللہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے جن کا نام صدیق اللہ نے خود رکھا سبحان اللہ اور اعلان کرایا جبرائیل کی زبان سے اور رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانا خلیفۃ رسول اللہ فی الصلاۃ. وہ نماز میں رسول اللہ کے خلیفہ تھے. بے شک بے رسول شک. اللہ نے اپنی حیات میں انہیں مصلی پر کھڑا کیا. ہم سب کو حکم دیا اس کے پیچھے نماز پڑھو. رضیہ لدیننا وردیناہ لدنیانا. جس ہستی کو رسول اللہ نے ہمارے دین کا امام بنایا ہم نے سرکار کے بعد اس کو دنیا میں بھی اپنا. صدیق تیری صداقت کو سلام ہے سلام ہے صدیق تیری صداقت کو سلام ہے سلام آواز کمزور ہے. صدیق تیری صداقت کو سلام ہے سلام ہے. مسجد نبوی شریف سے صدیق اکبر نماز پڑھا کے نکلے عصر کی. جس وقت آپ امیر المومنین تھے مسجد سے باہر نکلے. پیچھے پیچھے مولا علی بھی تشریف لا رہے ہیں. کیا خیال ہے مولا علی نے نماز پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ جماعت کے ساتھ یا الگ؟ جماعت کے ساتھ. پھر کس کے پیچھے پڑھی ہوگی؟
اگر مولا علی کے اماموں کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا کیا امید رکھتا ہے مولا علی خوش ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے، فاروق کے درست، یا رسول اللہ، اچھا، زندہ باد، آگے آگے صدیق اکبر، پیچھے پیچھے مولا علی، واہ، سامنے کئی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آگے امام حسن مجتبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے اوپر بچوں میں کھیل رہے ہیں اپنے گھر کے باہر، یوں ہی نظر پڑی صدیق اکبر کی، رفتار تیز ہو گئی، جلدی سے گئے امام حسن کو اٹھایا، اللہ اکبر، بوسہ دیا، سبحان اللہ، کندھوں پہ بٹھایا، سبحان اللہ، اور کیا کہا، بے ابی، میرا باپ سب کے قربان ہو گیا، سبحان اللہ، بے ابی واہ واہ، شبیہن بے نبی لیس شبیہن بے علی، تو بالکل ہمارے آقا کے مشابہ ہے، کیا بات ہے، شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، زمن شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، زمن شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اچھا یار، یا علی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا تاجدار ختم نبوت، کان کھول کے سن لیں، خلفائے راشدین کے گستاخ مولا علی وہاں ساتھ کھڑے ہیں، بے شک، اگر دل میں رنجش ہوتی تو کہہ دیتے ہو بابا چل چھوڑ میرے بچے نو، میرے نال دشمنی تو بچے نال پیار کرتے ہیں، کیا ہوا، وَعَلِيٌّ قَائِمٌ يَضْحَكُ، مولا علی کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، سننے والا ہے، نعرہ تحقیم، نعرہ تحقیم، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت تراویح کا حکم دے دیا، تراویح چلی تو رسول اللہ کے دور سے تھی، اور 3 دن رسول اللہ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی بھی، وہ بھی صحابہ کو کہا نہیں وہاں آؤ باجماعت پڑھنی ہے، وہ رسول اللہ رات کو ایک چٹائی بھائی صاحبہ فرماتی ہیں، دن کو اس کو بٹھا کے اوپر نماز پڑھا کرتے بیٹھتے، رات کو اس کو اپنا حجرہ بنا لیتے جیسے اعتکاف والا بیٹھتا ہے، کہیں رات کو رسول اللہ پڑھے تو اوپر والا حصہ نظر آتا تھا اس چٹائی سے، جو چند ایک صحابہ وہاں پڑھنے والے وہ پیچھے اللہ جا کے انہوں نے بتایا آج تو بڑی سعادت ہمیں ملی ہے بھائی، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور زیادہ، کیا بات، چوتھے دن اتنے آگے کہ مسجد میں سما نہیں سکتے تھے، اب رسول اللہ نہیں اٹھے باہر نہیں آئے، فجر کو کہا میں غافل نہیں تھا، لا علم نہیں تھا کہ تم نہیں آئے، سب کچھ پتا تھا، تمہارے دل کا بھی حال جانتا تھا، اگر آج اگر میں تمہیں جماعت سے پڑھاتا پھر یہ تم پر فرض ہو جاتا، اللہ اکبر، مشقت میں مبتلا ہوگا، کتنے مہربان اور رحیم آقا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کی مخلوق اور اپنی امت پر بھی نظر ہے، خالق پر بھی نظر ہے، میں آج اگر پڑھا دیتا نا تو رب کی طرف سے یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی، لگتا ہے رسول اللہ مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں، خالق کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، پھر وہ اسی طرح صدیق اکبر کے دور میں بھی چلتا رہا کام، کوئی آ گئے مسجد میں 2-4 اکٹھے ہو گئے جماعت کرا لی، لیکن پورا اہتمام نہیں تھا جماعت کا،
کوئی گھر میں پڑھ لیتے کوئی اپنے طور پر. جناب فاروق اعظم نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے دور کی جو تھی نا چستی مستعدی تھوڑا ڈھیلا پڑتی جا رہی ہے, تو کہیں یہ اس نماز سے لوگ غفلت نہ کریں. حکم دے دیا کہ آئندہ یہ نماز با جماعت ہوا کرے گی مسجد میں. اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں بڑے اچھے اعلیٰ درجے کے قاری تھے, ان کو حکم دیا تم تراویح کی امامت کرایا کرو, لوگ تمہارے پیچھے کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پڑی؟ 20. بعد میں عثمان غنی نے بھی 20, مولا علی نے بھی 20. کچھ بدماش فرقہ کہتا ہے انہوں نے 20 کی ہے نا, رسول اللہ نے کہاں 20 کی؟ کہاں کہ اگر رسول اللہ نے 20 نہیں پڑھی تھی, چلو فاروق اعظم نے کہہ دیا 20 کا, کوئی اور صحابی کہہ دیتا ہم نے تو رسول اللہ کے پیچھے 20 نہیں پڑھی. لگتا ہے سارے صحابہ کو پتہ تھا رسول اللہ کے پیچھے بھی جو 3 دن پڑھی ہیں 20 ہی پڑھی ہیں. صحابہ بھی 20 ہی پڑھتے تھے, صرف جماعت کا حکم اب ہو گیا, مولا علی تک سارے 20 ہی پڑھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بتانا یہ چاہتا تھا. اگلے دن مولا علی آئے, مسجد میں رونق دیکھی نا تراویح کی جماعت. کیا بات. سبحان اللہ. اگلے دن نہیں, فاروق اعظم کے وصال کی بات, ایک دن مولا علی کا گزر ہوا, مسجد نبوی کے پاس سے عشاء کی نماز پڑھا کے چلے گئے. دیکھا تو جب تراویح اور جناب چراغ لگے ہوئے ہیں, روشنیاں, کیا مولا علی, کیا بات. سبحان اللہ. واہ واہ. نفر اللہ علی عمر قبرہ نفر علینا مساجد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. عمر کی قبر کو یوں منور کر دے جس طرح اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر. گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی. کیا بات ہے. مولا علی کا دعائیہ جملہ بھی خراج تحسین ہے. سبحان اللہ. مولا علی کا حضرت عمر کو جوابی کاروائی دوں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے مولا علی کے بارے میں کہا تھا من کن تو مولا ہو علی مولا. بندہ جو آپ کو کہنا علی مولا نہ کہا کرے, علی مولا رسول اللہ نے کہا, لفظ یہ کہے من کن تو مولا فا علی مولا. یہ خراج تحسین جناب علی مرتضیٰ کا فاروق اعظم کو. اس حدیث میں جب رسول اللہ نے فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. فاروق اعظم عین موقع پر موجود نہیں تھے, وہیں اس وقت ذرا ادھر ادھر جب پتہ چلا جلدی سے آئے, ڈھونڈ رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ, خوشی سے بچتے ہوئے آ گئے. جب مولا علی صاحب نے کیا کہا, علی ابن ابی طالب امسیتا مولا کل مومن. کل مومنہ مبارک ہو, ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. صبح ہو کے شام تو ہر مومن مرد عورت کا مولا بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کہا صبح ہو کے شام ہر مومن؟ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں. یہ تو سب کا عقیدہ تھا نا کہ رسول اللہ ہر ایک کے مولا ہے. تو فاروق اعظم نے کہا مبارک ہو ہر ایک کا مولا. سبحان اللہ. یہ تھے کہ آپس میں تعلقات مراسم اور ہو گئی حاضری. کچھ دوستوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا, میں دعا تو کرتا ہوں میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے
لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. میں تو کہا کرتا ہوں کئی بار جلسوں میں اپنے سالانہ جلسے میں کہ میری اولاد نسبی الگ، یہ علمی اولاد جو ہے نا میری، یہ اس سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور عقیدت میں بھی زیادہ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ فخر ہے جب کوئی میرے تلامذہ میں سے دین کا کام کر رہا ہو، رسول اللہ کی عظمت کے گیت گا رہا ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ استقبال آپ نے ایسا میرا کر دیا جو امیر المجاہدین